نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء متفق علیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو، اس لیے کہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور سب سے ٹیڑھی پسلی اوپر والی ہے۔ اگر تم پسلی کو سیدھا کرنے کا ارادہ کرو گے تو پسلی توڑ دو گے، لیکن اگر تم پسلی کو اپنے حال پر چھوڑ دو تو ٹیڑھی ہی رہے گی۔ سامعین محترم، اسلام نے عورت کو اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اسلام کی نظر میں انسانی لحاظ سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، لہٰذا مرد کے لیے اس کی مردانگی قابل فخر نہیں ہے اور نہ عورت کے لیے اس کی نسوانیت باعث شرم کی بات ہے۔ ہر فرد کی زندگی میں عورت کسی نہ کسی صورت میں ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ ایک متوازن اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھنے میں عورت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید اور سنت رسول میں عورت کے مقام کے بارے میں کئی ایک آیات موجود ہیں۔ عورت خواہ ماں، بہن، بیوی یا بیٹی ہو، اسلام نے ان میں سے ہر ایک کے حقوق و فرائض کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے ماں ہی زندگی کا مصدر ہوتی ہے، وہی دنیا میں اس کی آمد اور بقا کا سبب بھی۔ اس لیے اس کا شکر ادا کرنا، اس کے ساتھ نیکی سے پیش آنا اور خدمت کرنا عورت کے اہم ترین حقوق میں سے ہے۔ حسن سلوک اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کے سلسلے میں ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، کیونکہ بچے کی پیدائش اور تربیت کے سلسلے میں ماں کو زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسلام نے ان تمام تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے ماں کو زیادہ حسن سلوک کا مستحق قرار دیا، جو اسلام کا عورت پر بہت بڑا احسان ہے۔ اسلام نے بیٹیوں کو زندگی کا حق دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے بعض قبائل لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ قرآن مجید نے اس پر سخت تحدید کی اور اسے زندہ رہنے کا حق دیا اور کہا کہ جو شخص اس کے حق سے روگردانی کرے گا، قیامت کے دن خدا کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ اس کو کس گناہ پر مارا گیا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ کہ اسی طرح بہت سے مشرکین کو ان کے شریکوں نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر کے دکھایا ہے، تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر خلط ملط کر دیں، اور اگر خدا چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ تو ان کو چھوڑ دو کہ وہ جانے اور ان کا جھوٹ۔ تو اسلام میں مرد اور عورت دونوں انسان ہیں، دونوں انسانیت کی حیثیت سے اپنی خلقت اور صفت کے لحاظ سے فطرت کا ایک عظیم شہکار ہیں، جو اپنی خوبیوں اور خصوصیات کے اعتبار سے ساری کائنات کے محترم بزرگ ترین ہستی ہیں۔ انسان کی ترقی کا دار و مدار علم پر ہے،
اسلام نے عورتوں کو علم حاصل کرنے کا حق دیا۔ کوئی شخص یا قوم علم کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ صرف مردوں یا کسی خاص طبقے کے لیے علم حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے علم کو فرض قرار دیا اور مرد و عورت دونوں کے لیے اس کے دروازے کھول دیے، اور جو بھی اس راہ میں رکاوٹ تو پابندیاں تھیں سب کو ختم کر دیا۔ اسلام نے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دلائی اور اس کی ترغیب دی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضہ۔ ایک دوسری جگہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کو تعلیم تربیت دی، ان کی شادی کی، ان کے ساتھ بعد میں بھی حسن سلوک کیا، تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو اسلام مرد اور عورت دونوں کو مخاطب کرتا ہے، اور اس نے ہر ایک کو عبادت اور اخلاق و شریعت کا پابند بنایا ہے، جو کہ علم کے بغیر ممکن نہیں۔ علم کے بغیر عورت نہ تو اپنے حقوق کی حفاظت کر سکتی ہے اور نہ ہی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتی ہے۔ اس لیے مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ اور اسلام نے انسان کو جو عزت و احترام دیا ہے، اس میں مرد اور عورت دونوں برابر کی شریک ہیں۔ وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں برابر ہیں، اور اسی طرح آخرت میں بھی اجر و ثواب میں بھی برابر ہیں۔ بلکہ اسلام مردوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کو عورتوں کے ساتھ خواہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں بڑی عزت سے معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسا دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے۔ تو اسلام امن و امان اور انسانیت کا دین ہے، ایک ایسا نظام حیات ہے کہ جس نے نہ صرف انسان بلکہ حیوان و نباتات کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اور اسلام میں جو مقام عورت کو حاصل ہے اس کا وجود کسی اور مذہب میں نہیں، اس لیے اس کی حفاظت، عزت اور قدر کرنا معاشرے کے ہر فرد پر لازم ہے۔ اس لیے ہمیں خواہ اب بہن ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، بیوی ہو، ہر ایک کا احترام کرنا چاہیے۔